بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان یا علی مدد، آج یہ جو مقالہ آپ کے سامنے ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری، اس لیے کہ اس میں رشتوں کی معرفت کا بیان ہے، اور جیسا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی معرفت کوئی عام چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی معرفت وہاں ہوتی ہے جہاں اس چیز کا مشاہدہ ہو، اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے اور پھر دیکھنے کے نتیجے میں اس کو پہچانا جائے. معرفت کی شرط مشاہدہ یعنی دیکھنا ہے، اور دیکھے بغیر کسی چیز کی کوئی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. فرشتوں کی معرفت بہت مشکل اس لیے ہے کہ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ عام طور سے سوچا جائے لیکن جہاں خدا کی معرفت ہو سکتی ہے وہاں فرشتوں کی معرفت بھی ہو سکتی ہے. جہاں انسان کی اپنی روح کی شناخت ہو سکتی ہے وہاں فرشتوں کی شناخت بھی ہو سکتی ہے. اگر روح کا مشاہدہ ممکن ہے تو فرشتوں کا مشاہدہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اس مضمون کی اہمیت کی بات ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مضمون کے اندر کیا کیا نکات ہیں. بہت سارے نکات ہیں کیونکہ اس کے 6 صفحات ہیں، بہت سارے نکات ہیں. اور سب سے پہلے تو اس میں پیغمبر کا فعل ایکشن کس طرح ہے اور کس طرح خدا کے فعل اور پیغمبر کے فعل کا اشتراک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسا فعل کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ خدا کا فعل ہے اور دوسری طرح سے دیکھا جائے تو وہ پیغمبر کا فعل ہے. اس کا ثبوت قرآن سے دیا گیا ہے. پہلی دلیل اس کی یہ دی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس معنی میں پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت خدا کے ہاتھ پر بیعت تھی، اور اسی معنی میں ارشاد ہوا کہ دست پیغمبر دست خدا ہے، یعنی پیغمبر کا مبارک ہاتھ خدا کا ہاتھ. اس سے پتہ چلا کہ دینی اعتبار سے پیغمبر جو کچھ کرے گا اور جو کچھ کرتا تھا وہ خدا کا کرنا تھا اور خدا کا فعل تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا مبارک ہاتھ اللہ کا دست قدرت قرار دیا گیا تھا.
دوسری دلیل اس خدا اور پیغمبر کے فعل کے اشتراک کے سلسلے میں یہ دی گئی ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں دشمن کی طرف پھینکی تھی، کیونکہ اس موقع پر لشکر اسلام قلیل تعداد میں تھا اور دشمن کا لشکر بہت زیادہ تھا، اور اس لیے پیغمبر کے نزدیک کوئی روحانی معجزہ کرنا ضروری ہوا تھا. لہذا پیغمبر اکرم نے ایک مٹھی بھر کنکریاں لی اور ان پر دم کیا، دشمنوں کی طرف کنکریاں پھینکی، تو یہ کنکریاں جا کر دشمنوں کی آنکھوں میں، لشکری دشمن کی آنکھوں میں لگ گئی اور اسی کے ساتھ ان میں انتشار ہو گیا. اس عمل کے سلسلے میں خدا فرماتا ہے کہ اے رسول، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا تھا. تو دیکھا آپ نے کہ ایک ہی عمل ہے اور اس میں خدا و رسول دونوں کی شرکت ہے. یہ دلیل اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزے کا ذکر آتا ہے. وہ معجزہ بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو فعل خداوندی ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ کا فعل ہے. وہ معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر کے مطابق گھارے سے پرندے بنا کر اور ان میں اسم اعظم پڑھ کر اڑاتا تھا. اور اس معجزے کی گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ معجزہ سچ مچ گارے کے پرندے بنانے سے متعلق نہیں تھا، بلکہ وہ معجزہ کچھ روحانی قسم کا تھا. اور یہ کہ جس طرح آپ حضرات نے کچھ مقالوں میں یہ پڑھا ہے، انسانی کامل جب روحانی رستے پر آگے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس سلسلے میں ایک منزل آتی ہے. اس منزل کو منزل اسرائیلی کہا جاتا ہے. وہاں پر اسرائیل کے جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، جو جان کو کھینچتا ہے، اس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس منزل کو پہنچے تو انہوں نے اسم اعظم کو استعمال کیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے توسط سے انہوں نے اپنی اس ہستی کے سانچے میں بہت ساری کاپیاں بنائیں، یعنی اپنی تصویریں بنائیں، لیکن زندہ تصویریں. یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ کام خدا نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی کے سانچے میں عیسیٰ کی کاپیاں بنائیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سائنس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سائنس کی کوئی مشین کاپیاں بناتی ہے. فوٹوسٹیٹ مشین کسی پرچے کی کاپیاں بناتی ہیں. کیمرہ ہے تو تصویر کی کاپیاں بناتا ہے.
لیکن اس سے بڑھ کر روحانیت میں جو کاپیاں بنتی ہیں وہ بہو کسی فرق کے بغیر، کسی کمی کے بغیر کاپیاں بنتی ہیں. اور یہ کس مرحلے میں کاپیاں بنتی ہیں، کہاں، کس مقام پر؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ منزل اسرائیلی میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کاپیاں بنتی تھیں. اس عمل میں حضرت اسرائیل بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور قدرت خداوندی بھی تھی. تو اس شرکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں، اور فرشتوں کی حیثیت سے وہ کاپیاں اڑتی تھیں کائنات میں. اس قصے کو یا اس معجزے کو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے بناتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ معجزہ واقعاً گارے کے پرندوں کو بنانے سے متعلق ہوتا تو اس میں لکم تمہارے لیے میں بناتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایسے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مومنین کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک کہ یہی بات نہ ہو جس کا ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ گھرے کے پرندے نہیں فرشتے بنائے جاتے تھے، اور وہ فرشتے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ قرآن کے مقام پر ذکر ہے خدا جل شانہ ارشاد فرماتا ہے مومنین سے کہ میں نے تمہارے لیے کرتے بنائے، گرمی سے بچانے والے کرتے اور جنگ سے محفوظ رکھنے والے کرتے. اس مطلب کو اہل ظاہر حضرات نے یہ زرا بکتر وغیرہ کی طرف معنی لے گئے ہیں. وہ دنیا میں کوئی ایسا کرتا نہیں جو گرمی سے، حرارت سے، ہر قسم کی سوزش سے، تپش سے بچائے، ایسا کوئی کرتا نہیں. اور ایسا بھی کوئی کرتا نہیں جو موجودہ وقت کی جنگ سے ہم کو بچائے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ ذکر چل رہا ہے کہ روحانی کرتے ہیں، پیغمبر سے بنائے جاتے ہیں اور امام سے بنائے جاتے ہیں منزل اسرائیلی میں، اور وہی کرتے آتش دوزخ کی گرمی سے، دنیا کی گرمی سے اور ہر قسم کی جنگ سے وہی کرتے مومنین کو بچا سکتے ہیں. تو سورہ نحل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کرتوں کے بنانے پر احسان رکھتا ہے ان کرتوں سے یہ انسانی کامل کی کاپیاں مراد ہیں. چونکہ اس مضمون میں فرشتوں کا ذکر چلتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کی یہ تحقیق کہ وہ کہاں سے بنتے ہیں. فرشتے انسانی کامل سے بنتے ہیں. اس سوال کا جواب ہم کو مل گیا. کب ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں؟ منزل اسرائیلی میں یہ فرشتے بنائے جاتے. آگے چل کر اس حدیث کا یہاں شاید ترجمہ درج ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے مبارک چہرے کے نور سے 70,000 فرشتے بنائے.
دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی یہ پتہ چلا کہ فرشتے کہاں سے بنتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں. تو جو یہاں ہم مزہ بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں پتہ چلا کہ مولا علی کے چہرہ مبارک سے جو 70,000 فرشتے بنائے گئے وہ بھی اسی طرح سے تھے کہ جب مولا علی راہ روحانیت میں چلتے چلتے منزل اسرائیلی کو پہنچ گئے تو اس وقت مولا علی کی مبارک شخصیت کا سانچہ بنا کر کاپیاں بنائی گئیں. کاپیوں سے مراد فرشتے، اور قرآن کے ایک حوالے کے مطابق کرتے، ان کو قرآن حدیث نے کرتے کہا، فرشتے کہا، پرندے کہا. یہ سارے معنی صحیح ہے. پرواز یعنی اڑنے کے لحاظ سے وہ پرندے، پہننے کے لحاظ سے کرتے. اور ہم شکل ہونے کے معنی میں کاپیاں، انسانی کامل کی کاپیاں. یہ بات کسی ایک پیغمبر کے لیے خاص نہیں ہے. جتنے پیغمبر ہوئے ہیں اور جتنے امام ہوتے آئے ہیں ان سب کی کاپیاں. ہمارا عام عقیدہ ہے کہ اصل سے واصل ہو جانا. اصل معنی اوریجنل، واصل معنی جہاں ملنا. تو اصل کون ہے اور کیا ہے؟ امام ہے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل سے کس طرح واصل ہو جانا ہے. ہم کو عام طور پر یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جس طرح پانی کا کوئی قطرہ ہے تو وہ قطرہ ندی میں جا گرا تو اصل سے واصل ہو گیا. لیکن ہم اگر اسی بات کو لیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ قطرے کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے. قطرے کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ ندی سے دریا سے ملنے کے ساتھ ساتھ وہ ذرات بکھر جاتے ہیں تو پھر اس کی خودی انفرادیت قائم نہیں رہتی ہے. لیکن یہ فنا یک طرفہ ہو گیا، دو طرفہ نہیں ہوا. ہماری اگر ہم اسی قطرے کی مثال پر ٹھہریں تو ہماری انا، آئی، خودی ختم ہو گئی، بکھر گئی. لیکن یہ تو ایک طرح کی موت ہوئی، اس سے ہمیں کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ہم مٹ گئے، ہمیں مٹایا گیا. یہ بات نہیں ہے. اس مضمون کو ذہن میں رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سے واصل ہو جانا یا فنا ہو جانا یوں ہے کہ امام نے اپنی ذات سے جو نور کے کرتے بنائے ہیں 70,000 نہیں ہیں، دوسرے معنی میں بہت سارے ہیں. ایک کاپی مومن کو ملی، اس کرتے کو پہن لیا تو یہ اصل سے واصل ہو گئے، اصل جیسا ہو گیا. جس طرح قطرے کی مثال میں ہم کچھ سمجھ تو سکتے ہیں کہ قطرہ جو ہے پانی سے مل گیا. تھوڑی سی ہم کو مدد ملتی ہے اس مثال سے، پوری مدد نہیں ملتی ہے، ادھوری مثال ہے. مکمل مثال یہ ہے اصل سے واصل ہو جانے کی کہ قمیص، کرتا نور کا پہنا جاتا ہے. تو اس میں ایک طرح سے وعدت ہے اور ایک طرح سے دوئی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو ایک نعمت کی جگہ پر جہاں دو نعمتیں ہوتی ہیں تو اس وقت بات بہت ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے. اس
سلسلہ گفتگو کو یہاں رکھتے ہوئے ذرا ایک مشہور قصے کی طرف بھی جائیں. وہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے. آپ نے سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت یوسف علیہ السلام گمگشتہ ہو گئے تھے، یعنی باپ سے بچھڑ گئے تھے. اور اس سلسلے میں بہت بڑا لمبا قصہ ہے. آخرکار مختصراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بیچا تھا اپنے والد صاحب کی طرف. شروع میں ہم خود دوسروں کو کیا گلا کریں، اس کو ایک ظاہری اور جسمانی مادی کرتا سمجھتے تھے. ایسا خیال کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بس اسی جسمانی کرتے پر انہوں نے معجزہ کیا ہوگا، کہ وہ جسمانی کرتا ایک ایکسٹرا کرتا اپنے والد کو بھیجا ہوگا، اور والد نے اس کو سونگا ہوگا، چوما ہوگا، چہرے پر ڈالا ہوگا، اور اسی سے اس کی بینائی بحال ہوئی ہوگی. ہم ایسا سمجھتے تھے. لیکن ہم جب علم میں کچھ آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ قمیص جسمانی نہیں تھا، روحانی کرتا تھا. جسمانی کرتے میں اور روحانی کرتے میں یہ فرق ہے کہ جسمانی کرتا پہنا جاتا ہے، ایک انسان اپنے اختیار سے اس کو اتارتا ہے، پہنتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں. اس کے برخلاف جو روحانی کرتا ہوتا ہے اس میں عقل ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. وہ ہم کو پہن لیتا ہے یا ہم اس کو پہن لیتے ہیں، تو دونوں باتیں ایک جیسی ہیں. لیکن وہ سطح پر جسم کے بیرونی حصے پر نہیں پہنا جاتا ہے، وہ جان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. وہ جیسے کرتا آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اضافہ نہیں ہوتا ہے انسان میں. وہ جان کے ساتھ اور روح کے ساتھ، عقل کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. اس کا پہننا ہی ہے. اور اسی طرح بہشت کے لباس. تو یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھیجا تھا، جس میں خوشبو تھی، وہ روحانی کرتا تھا. اب اس کرتے سے اس قصے اور اس معجزے کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور قرآن کے اس حوالے سے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین کے لیے 2 قسم کے کرتے بنائے ہیں. ایک قسم کا کرتا وہ ہے جس سے کہ گرمی سے حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے کرتے سے جنگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، چاہے ٹن بم کیوں نہ ہو. تو ایسا کرتا روحانی کرتا ہے. اب ایک اور مثال اس سلسلے میں یہ پیش ہونی چاہیے کہ آپ نے سنا ہے کہ یو ایف اوز، اڑن تشتریاں، آج کل ان کی بہت ہی شہرت ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں اڑن تشتریاں نظر آتی ہیں. لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو ان کی شناخت ہوئی ہے، نہ ان کو کسی نے کیپچر کیا ہے، پکڑا ہے. اور نہ ان پر کوئی ہتھیار اثر انداز ہو سکتا ہے. فرض کیجئے کہ وہی جو اڑن تشتریاں ہیں اس نوعیت کی کاپیاں ہیں، کرتے ہیں، جو انسان کامل کی ہستی سے
اس وقت بنتے ہیں، جبکہ وہ منزل اسرائیلی میں تقریباً 1 ہفتے تک موت کا، روحانی موت کا تجربہ کرتا ہے۔ تو فرشتوں کی شناخت کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ مکمل ہوئی کہ فرشتے کس چیز سے بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دینا چاہیے کہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے کہ کچھ ہمارے پیروں کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ فلان فلان پیر نے فلسفی بہت پڑھی تھی، اس لیے وہ فرشتے ہو گئے۔ تو فرشتہ کس چیز سے بنتا ہے؟